بن یوسف نے جو ہے حجر اسود کو توڑ دیا تھا کہ حجر اسود چوری بھی ہوا تھا، یہ کس نے کیا تھا؟ ترین میں ہم کو 3 اعظم کا نام ملتا ہے، ان کے نام کے ساتھ اعظم کیوں لگتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست محمد بلال عزیز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان اور یونان کی مشہور شخصیت ڈاکٹر تنویر احمد ساقی صاحب۔ یہ تاریخ کے طالب علم بھی ہیں، تاریخ دان بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، حکیم بھی ہیں اور ایک سوشل ورکر بھی ہیں۔ آج کل یہ یونان سے پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج ان کے ساتھ ایک پوسٹ کارڈ کرتے ہیں، تو ان سے تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ تاریخ جو ہماری ینگ جنریشن آج کل بھول چکی ہے۔ تو میں نے کہا چلیں ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہم اپنے قیمتی وقت میں ہم کو ٹائم دیا۔ پھر تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ تاریخ دان بھی ہیں، تاریخ کے طالب علم بھی ہیں۔ جی تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہماری تاریخ، یہ برا صغیر پاک و ہند کے جو خاص کر لوگ ہیں، اوورال دنیا کی بات نہیں کرتے، جو برا صغیر کے لوگ تھے، ان کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ اور وہ کہہ لیں کہ ہماری جو مستند تاریخ ہے، مستند تاریخ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ کتنی پرانی ہے؟ ہماری جو مستند تاریخ ہے یہ تہذیب میں تو سندھ کی تہذیب گنی جاتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو موہنجو-دڑو، ہڑپا، یہ 7,500-8,000 سال پرانے ہماری تہذیبیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ لیکن جو مستند تاریخ آپ پوچھ رہے ہیں، جس کے بارے میں تفصیل سے کچھ لکھا یا پڑھا یا بولا جاتا ہے، وہ شروع ہوتی ہے ہماری تقریباً 450-500 قبل مسیح، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے یا لکھا گیا ہے، یا جب اسکندر اعظم جو یونان سے تشریف لایا تھا یہاں پہ، تو تب سے ہماری شروع ہوتی ہے جو لکھی گئی، یا اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب چندرگپت موریہ اور چانکیہ، یہ دو ہی تھے استاد شاگرد تھے، یہ دونوں نے جب ایک کتاب لکھی تھی ارتھ شاستر، کیونکہ اس سے پیچھے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، اس لیے اس کے پیچھے کی تاریخ نہیں ملتی۔ یہ تاریخ اس لیے ملتی ہے کیونکہ یہ تب سے لکھا گیا، اور لکھا ایسے گیا کہ پتوں پہ اور جو درختوں کی چھالیں ہیں ان پہ انہوں نے لکھا تھا، اور پوری کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا ارتھ شاستر۔ تو سمجھنے کہ وہ برصغیر کا پہلا آئین کہہ سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے بتایا ابھی، جو نام لیا آپ نے چانکیہ اور چندرگپت موریہ، یہ تھے کون؟ یا یہ کوئی اس وقت ان کی کوئی ریاستیں تھیں یا کہ یہ بادشاہ تھے؟ اصل میں چانکیہ استاد ہے، چندرگپت موریہ جو وہ اس کا شاگرد ہے۔ تاریخ آپ نے بہت پرانی پوچھ لی ہے، خیر میں بتاتا ہوں۔ ہمارے ہاں سب سے پرانی یونیورسٹی جو ہے یہاں برصغیر کی، وہ ٹیکسلا میں، ٹیکسلا کہا جاتا تھا اس وقت، چین کہا جاتا تھا، اچھا، وہاں پہ تھی، وہاں پہ چانکیہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتا تھا۔ یہ مطلب تقریباً 600 قبل مسیح وہ یونیورسٹی بنی تھی، اور یہ جو چانکیہ ہے یہ تقریباً 350 قبل مسیح وہاں پہ تعلیم حاصل کرتا تھا۔ اور جب یہاں پہ، کیونکہ ہم پہ تقریباً سب نے ہی حملے کیے ہوئے ہیں برصغیر پہ، تو اس وقت جب سکندر اعظم آیا تو اس دکھ میں کہ ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ نکلا ہوا تھا، تاکہ کیونکہ اس کے پاس ایک جو جنون تھا، یا اس جنون پہ عمل درآمد کرنے کے لیے وہ چلا گیا دوسری ریاستوں کی طرف۔ وہاں پہ اس کی ملاقات ہوئی راجہ دنادن سے۔ راجہ دنادن جو ہیں، اس کے ساتھ اس کی کوئی چپکلش ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں تب تک اپنے بال نہیں کاٹوں گا جب تک آپ سے بدلہ نہیں لوں گا۔ تو اس کا ایک بیٹا تھا چندرگپت موریہ، اور وہاں سے اس نے چندرگپت موریہ کو لیا اور ایک اور شاگرد لیا، 2 شاگرد لے کے وہ دوبارہ ٹیکسلا تشریف لے آیا، اور وہاں پہ آ کے اس نے جو وہاں پہ آستہ آستہ ریاست قائم کرنی شروع کی۔ چندرگپت موریہ اس کا شاگرد ہے، اور چندرگپت موریہ نے سلطنت موریہ کا جو ہے وہ بنیاد رکھی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ مغل خاندان کے بارے میں بہت سنا ہے، یہ مغل آئے کہاں سے تھے، ان کا مذہب کیا تھا، اور انہوں نے بڑا صغیر میں کتنی حکومت کی، کتنا عرصہ؟ مغل جو ہے یہ پٹھان ہے، یہ مغل پٹھان ہے، ترک اور پٹھانوں کا جو یہ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ نام کے داد کے، اور ان کے جو قبیلے تھے افغانستان میں، ان کی جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ جب انہوں نے مغلوں کو وہاں پہ داخل نہ ہونے دیا، تو اس وقت ظہیر الدین بابر جو ہے وہ اپنا قافلہ لے کے یہاں پہ، یہاں اس وقت لودھی حکومت تھی تو برصغیر میں، پاک و ہند میں، وہاں پہ لودھیوں کے ساتھ اس کے مقابلے ہوتے رہے، اور پھر ان کی حکومت بنی۔
وہ حکومت جو ہے وہ چلی ہے تقریباً 330 سال، اچھا 303 سال چلی، 330. اور مذہب جو ہے وہ مذہب ان کا تو جب جس کو کہتے ہیں مغل اعظم، اس کا تو صرف ایک نیا دین بنا دیا تھا، دین الہی. اور پھر اس کے بعد جہانگیر تھا، وہ ایک مسلم تھا. اور اس کے بعد مطلب یہ پھر تھے سارے مسلمان ہی، لیکن کیونکہ انہوں نے حکومت کرنی تھی، سب مذہب کو راضی رکھنا تھا، اس لیے وہ اپنے حساب سے چلتے رہے. ان میں جو کٹر مسلمان تھا وہ اورنگزیب عالمگیر تھا. اس نے اسلام کو بڑی ترجیحات دیں، اس نے اسلام کو بہت پھیلایا. جو صحیح کٹر مسلمان تھا وہ اورنگزیب عالمگیر تھا، شاہجہاں کا بیٹا. کہ مغلوں سے پہلے ادھر کس کی حکومت تھی؟ یہاں پہ کتنی سلطنتیں اس سے پہلے تھی؟ کتنی سلطنتیں اس سے پہلے تھی؟ جو بڑی سلطنتیں گنی جاتی ہیں وہ 3 ہی ہیں. ایک تھی موریہ سلطنت جس کی بنیاد سے نے رکھی تھی چندرگپت موریہ نے. اچھا. اس کے بعد گپتا سلطنت تھی، اشوک اعظم اس کا جو علمبردار کہتے اس کے باپ نے بنایا تھا، اشوک اعظم نے. اور تیسرے نمبر پہ یہ مغل تھے. یہ 3 ہی سلطنتیں تھیں. اس کے بعد تو ٹوٹے بکھرے اس سے پہلے بھی رہے ہیں، بعد میں بھی رہے ہیں، یہ قبل مسیح میں بھی رہے ہیں، بعد میں یہ ٹوٹتی رہی ہے. اب بھی یہ جس طرح ٹوٹ کا شکار ہے. اب بھی یہ سلطنت نہیں ہے، ٹوٹے پھوٹے اب تو 5-6 ملک بن گئے ہیں اسی برصغیر کے، اسی ہندوستان کے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں مغلوں میں اچھا کون تھا اور برا کون تھا؟ اور یہ بہت امیر تھے، یہ غریب کیسے ہو گئے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے. مغلوں میں جو سب سے اچھی حکومت رہی ہے جو گنی جاتی ہے تاریخ میں، وہ جلال الدین محمد اکبر کی حکومت سب سے اچھی گنی جاتی ہے. کیونکہ جلال الدین محمد اکبر جو ہیں ان کا اس کے دور میں یہ حدودیں بہت بڑھ گئی تھی، یہ جو سرحدیں ہیں یہ بڑی دور تک نکل گئی تھی. یہ اس وقت بڑے قبضے ہوئے. اور جو سب سے کمزور حکومت گنی گئی ہے وہ تھی رنگیلا شاہ کی. رنگیلا شاہ جو ہے وہ ایک عیاش تھا. سارے ہی عیاش تھے نا. یہ بھی مغل تھا؟ یہ بھی مغل تھا. سارے ہی عیاش. یہ 17 تھے. یہ جو مغل بادشاہ ہیں یہ 17 بادشاہ تھے. 17. ہاں 17. تو رنگیلا شاہ کی حکومت میری نظر میں سب سے بری تھی. وہ ننگا ہو جاتا تھا، وہ پارلیمنٹ میں اپنے میں ننگا ہو جاتا تھا. پھر اپنے جو اس کے وہاں پہ جو ہوتے ہیں اس کے مشیر، ان کو بھی کہتا تھا کہ ننگے ہو جاؤ. تو اسی طرح وہ جیلوں میں بھی کرتا تھا، پرانے پکڑ لیے ان کو چھوڑ دو، نئے پکڑ کے اندر ڈال دو. تو یہ جو سب سے بری حکومت گنی جاتی ہے یہ رنگیلا شاہ کی. سب سے اچھی حکومت جو ہے وہ سکندری اعظم کی، جلال الدین محمد اکبر کی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، ڈاکٹر صاحب سنا ہے کہ جو مغل تھے یہ شاعر بھی تھے. آپ نے پہلے سوال کیا ہے امیر کا اور شاعر کا، 2 سوال. مغل سلطنت جو ہے وہ بڑی امیر تھی، بہت امیر تھے، ظالم بھی تھے اور امیر بھی تھے، شاعر بھی تھے. لیکن سارے شاعر ہی تھے، عیاش تھے، شاعری سنتے تھے. اور یہ جو امیری کی بات ہے وہ بہت امیر تھے. لیکن یہ 1739 میں تقریباً نادر شاہ نے ایران سے، وہ ایران کا بادشاہ تھا نادر شاہ، اس نے حملہ کیا اور اس نے اتنی لوٹ مار کی کہ اس نے گھوڑے اور اونٹ لاد کر وہ لے کے گیا. اس وقت تقریباً بہت زیادہ، تقریباً سمجھ لیں 2000 3000 5000 کلو تک من سونا رکھا جاتا تھا. اور جتنا سونا تھا، جتنی اشرفیاں تھی، جتنی جائیداد تھی، وہ ساری اٹھا کے لے گیا. اور یہاں تک کہ جا کے اس نے ایران میں 3 سال وہاں کے لوگوں سے ٹیکس ہی نہیں لیا. اعلان کر دیا کہ ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے لوٹ لیا. تو یہ وہاں سے غریبی شروع ہوئی، ہمیں وہاں سے لوٹنا شروع ہوا. اس سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی وہ برصغیر ہی تھا، مغل خاندان تھا. مغل خان تھا. یہاں ہماری سلطنت تھی، یہ جگہ ہے یہ تھی. مغلیہ تو ایک خاندان ہے نا. حکومت جو تھی، جو سب سے امیر ملک جس طرح گنا جاتا ہے، جس طرح خطہ تھا امیر، وہ برصغیر تھا اس سے پہلے. پھر وہ اس کی کمر ٹوٹ گئی. اچھا یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب مغل خاندان پہ زوال کیوں آیا؟ عیاشیاں، ان کی عیاشیاں، ان کی بیرا رویاں، ان کی زیادہ بیویاں بنانا، رشتے بنانا. کیونکہ وہ شادیاں بہت کرتے تھے. شادیاں ان کے جو تھے وہ عیاش تھے. بس شارٹ کٹ یہی ہے کہ وہ عیاش تھے. ان کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں تھا جو اور آہستہ آہستہ پہلے جو تھے وہ بہت حکومت کی ہے انہوں نے. پہلے جو 5-7 ہیں انہوں نے سرحدیں دور دور تک لے گئے تھے. اور لیکن جب آخری مغل آئے ہیں، بہادر شاہ ظفر آیا ہے یا اس سے پہلے جو آتے رہے، تو وہ آہستہ آہستہ اور اس میں انگریزوں کا بڑا ہاتھ ہے. اس میں کچھ دوسری نسلیں تھیں
जिन्होंने आस्ता आस्ता अमल दरामद करना शुरू किया। एक मुगल बादशाह थे, वो अंधे हो गए थे, उनको अंधा कर दिया गया, वो अंधा होके फिर भी उन्होंने तकरीबन 20 साल हुकूमत की। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताएं कि बड़ा सगीर पाको हिंद में अंग्रेज गोरे जिनको उस वक्त के लोग फरंगी बोलते थे, ये कब आए थे? ये भारत में एक जगह है सूरत, ये वहाँ पे आए थे। पहले भी कोशिश करते रहे लेकिन इनको कोई जगह नहीं मिलती थी, मुगल नहीं मानते थे। लेकिन ये 1600 में आए थे सूरत पे। सूरत है एक बंदरगाह है, वहाँ पे आए थे और वहाँ पे इन्होंने क्याम किया और वहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया और फिर आस्ता आस्ता सारे बरसगीर में फैल गए। अच्छा डॉक्टर साहब, तारीख में सुना है कि फरंगियों की और पुर्तगालियों की लड़ाई भी हुई थी, क्या पुर्तगाली भी थे इस खिते में? पुर्तगाली जो है वो गोरों से पहले थे और जब गोरे आए तो फिर क्योंकि कारोबार का मसला था और उनकी आपस में चपकश थी, इस वजह से उनमें बड़ी तगड़ी लड़ाइयां हुई हैं। अच्छा ये जो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से स्टार्ट किया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में फरंगी जो थे ये क्या बेचते थे, क्या बनाते थे? ये कोई फैक्ट्री थी? नहीं, ये जो पुर्तगाली है ये ना मसालों का कारोबार करते थे, यहाँ से एशिया से वहां पे यूरोप में लेके जाते थे, वहां पे बड़ा मुनाफा होता था। यहाँ जो धनिया है, ये अदरक है, थोम है, लहसुन है, या ये जो मतलब हर किस्म का दालचीनी वगैरह, ये जितने मसाला जात हैं ये सारे मसाला जात वो यहाँ से लेके जाते थे और यही काम गोरे भी करते थे। इसी वजह से उनकी जंग हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी सारा जो कारोबार है वो मसालों का ही था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने वही कारोबार है वो जो यूके में इंग्लैंड में तक लेके गए या पूरी दुनिया तक लेके गए, फिर वो हमारे लोगों को वो थोड़े से पैसों में मजदूरी देके यहाँ से ले जाते और वहां पे बड़ा महंगा सामान बेचते थे। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि गोरों ने बड़ा सगीर पे कब्जा कैसे किया? ये जो थे मुगलिया खानदान, ये तो बहुत ताकतवर था ना। यही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसी ने कब्जा किया, इसी ने आस्ता आस्ता ये फैले, आस्ता आस्ता इन्होंने कारोबार जो है वो ज्यादा किया, वो तोहफे तो मुल्क को देने शुरू किए, अपनी मनमानियां शुरू की और जो मुगल थे वो तोहफों के दिलदादा थे, वो तोहफे बहुत लेते थे, तो तोहफे तो दे के आस्ता आस्ता वो कब्जा करते गए, यहाँ तक कि उन्होंने पहले उनके पास पहले तो चंद लोग थे, फिर तकरीबन 200 के करीब थे, फिर आस्ता आस्ता उन्होंने हमारे बरसगीर के लोग ही जो है देसी ये साथ मिला लिए और ये साथ मिला के तो ये उनको अपनी बड़ी फौज बना ली और करते कराते उन्होंने अपने कानून नाफज करने शुरू कर दिए और जहां तक कि वो तकरीबन समझ लें कि 1947 तक वो हर जगह पे काबू हो चुके थे। जो 1857 की जो जंगी आज़ादी है, वो जो जंगी आज़ादी है वो गोरों लड़ी थी, ये भी 9 मई से शुरू हुई थी। तो उस वक्त उन्होंने क्योंकि उनके पास ज्यादा फौज हो गई थी, तो फौज तो हमारी थी लेकिन ये उनके कब्जे में थी, वो उस पर अपनी कमांड कर रहे थे। उन्होंने उस वक्त कोई कारतूस लाए थे जिनमें सूर की चर्बी थी और गाय की चर्बी थी और वो जो कारतूस थे वो मुंह से उनको खोला जाता था या मुंह का इस्तेमाल किया जाता था, जिस तरह ग्रेनेड खोले जाते हैं उनकी पिन निकाली जाती है। तो जी यही बात थी कि हमारे जो लोग हैं उन्होंने वहां पे जो है बगावत कर दी और उस बगावत के बदले में जंगी आज़ादी हुई और वहां पे उस 1857 में उनका मुकम्मल कब्जा हो गया। इस पे ये जितने भी आप टॉपिक बात कर रहे हैं, छोटे छोटे सवाल, हर एक सवाल पे पूरी पॉडकास्ट की जा सकती है। चलें इंशाल्लाह वक्त मिला तो इसके जरूर आप जब भी चाहें, वक्त हुआ मैं यहाँ पे मौजूद हुआ, आप जब भी कहेंगे जरूर पॉडकास्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब गोरों ने बड़ा सगीर पे मुकम्मल कब्जा कर लिया तो इनका जो तर्ज हुकूमत था ये बिल्कुल मुगलिया खानदान की तरह ही था या ये बुरे थे उनसे या उनसे अच्छे थे? बड़ा अच्छा सवाल है। जालिम थे। अच्छा, ये जालिम थे और जिस तरह कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वही कानून था। इनके ना ये भी 17, जिस तरह मुगल थे ना वो 17 बादशाह थे, ये भी 17 ही जर्नैल थे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएंगे इस हित्ते में आबादकारियों का जो निजाम था ये गोरे लेकर आए थे? आबादकारियां जो वो आबादकारियां तो आबादी थी, आबादी पहले से बहुत थी लेकिन आबादकारियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। शॉर्टकट ये कि जमीन जो अगर देखें तो हमारे पास 30,000 एकड़ जो जमीन है वो काबिल काश्त थी। तो उन्होंने जिस तरह हमारे अब करा लगाते हैं या जैसे भी करते हैं वो जमीनें काबिल काश्त थी, वो 30,000 से
40,000 एकड़ जो जमीन थी उसको काबिल काश्त किया, अच्छा। नहरी निज़ाम बनाया, और उन्होंने इस खित्ते को उस वक्त जब उन्होंने हुकूमत थी तो सोने की चिड़िया बना ली थी। पहले भी सोने की चिड़िया थी, नादिर शाह के बाद दोबारा जब ठीक हुई है, ये जो नहरी निज़ाम अब चल रहा है, ये सारा निज़ाम जो है वो उन्होंने ये 1,40,000 जो एकड़ जमीन है वो काबिल काश्त की, जिसकी वजह से यहाँ पे फसलें बढ़ी, जिसकी वजह से उन्होंने मरबे तकसीम किए, उन्होंने जमीनें तकसीम की। आज अगर आप देखते हैं तो भाई भाई आपस में लड़ रहा है, लेकिन उनकी जो तकसीम थी जमीनों की, उन्होंने काबिल काश्त करके इस तरह तकसीम की कि लड़ाई नहीं हुई। अब आप देखते हैं छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कचहरी में लोग जा रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ। वो उस वक्त उन्होंने इतनी अच्छी तकसीम की थी कि कोई चपकलश नहीं हुई। कुछ बताएं ये क्या होता है? गोड़ी, हाँ यही बात है, जब जमीनी तकसीम की बात तो यही हो रही है। तो उन्होंने ना एक मुरब्बा देना शुरू किया, घोड़ी पार मुरब्बा, क्योंकि वो जो अपने घोड़े लेके आते थे जिन पे बैठ के वो हम पे हुकूमत करते थे, या उनके अपनी फौज बैठती थी, या उनके अपने जो बड़े जर्नैल वो बैठते थे, तो वो जो घोड़ी पार मुरब्बा है वो उनको घोड़ियाँ या खच्चरें ऑस्ट्रेलिया से लानी पड़ती थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये यहीं पे इनकी पैदावार बढ़ाई जाए। तो उन्होंने कुछ हमारे जमींदारों को घोड़ियाँ दी, और उसके बदले में उनको बोला कि हमको हर साल एक बछेरी चाहिए, और जो घोड़ी पालेगा उसको हम मरबा देंगे। वो लोगों को उन्होंने घोड़ियाँ दी और उनको उन्होंने मरबे दिए। उन मरबों को घोड़ी पाल मरबा कहा जाता है, जो अभी भी कुछ इलाकों, जेलम के इलाके में बहुत ज़्यादा थी, और अभी भी वो खच्चरें या वो डिपू जो सरगोजे मौजूद है, ये उसी की एक कड़ी चली आ रही है। डॉक्टर साहब, ये अंग्रेज ने, गोरों ने जो पाकिस्तान में नहरी निज़ाम बनाया, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बरतानिया में तो इस तरह का कोई नहरी निज़ाम नहीं है, उनको इसके बारे में नहीं पता था। फिर भी आप कैसे देखते हैं उन्होंने पाकिस्तान में कितना अच्छा, इंडिया में पाकिस्तान में कितना अच्छा नहरी निज़ाम बनाया, आप इसको कैसे देखते हैं? पंजाब में बना है नहरी निज़ाम, पंजाब में ही ज़्यादा, बाकी है तो सिंध में भी हर जगह जाता है, ये दरियाई निज़ाम भी है, पंजाब है। आप देखिए उन्होंने इतना अच्छा निज़ाम बनाया, हालांकि वो उन्होंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने तजर्बे किए, सब कुछ किया। अब ये कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया। यहाँ तक कि कुछ अगर आपने देखा होगा कि कुछ नहरों के ऊपर से एक नहर गुजर रही है, ऐकें तक बनाई है, उनको ऐक कहते हैं। तो ऐकें बनाई हैं, नहरी निज़ाम बनाया है, उस वक्त का जो निज़ाम है वो चला आ रहा है। उसके बाद अब तक कोई भी खास इस तरह का काम नहीं हुआ कि जिस पे हम फख्र कर सकें। हमारी हुकूमत ने या हमारी हुकूमतों ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस पे बड़े इकदाम किए। अगर वो थोड़ी बहुत और हुकूमत कर थे, जालिम थे, सब कुछ था, लेकिन फिर हमारा हिस्सा जो है वो सोने पे सुहागा हो जाना था। अच्छा ये बताएं कि ये बारें क्या होती हैं? बारें जो हैं, ये बारें हैं, ये दरियाई जो होते हैं, दो दरिया, उनके जो दरमियानी इलाका है उनको बारें कहते हैं। हमारी 5 बारें, अब मैं बताता हूँ। ये बारें हैं, जिस तरह अब चनाब और जेलम के दरमियान जो है ये बार है, जो उसके बाद खुश्क एरिया उसको बार कहते हैं, जो अब इसको कहते हैं गोंदल बार। उसके बाद है जी चनाब से लेकर रावी तक जो है वो सांदर बार बड़ी मशहूर है जंगी हवाले से, हर हवाले से। उसके बाद नीली बार है, जिसके बारे में आपने ये बहस वगैरह सुनी है, नीली रावी है, इनको बारें कहा जाता है। लेकिन इस पर मुकम्मल पॉडकास्ट की जा सकती है, इस पर पूरी तफसील, जिस तरह बाकी बातें इस पे भी मुकम्मल पॉडकास्ट की जा सकती है, क्योंकि ये एक सारे ही जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये सारे सवालों पर मुकम्मल एक पॉडकास्ट की जा सकती है। चले इंशाल्लाह टाइम मिला, आपके पास टाइम हुआ तो जरूर इस बारे में बात करेंगे। और ये दुआबे क्या है? दुआबे हमारे जो पुराने लोग थे अक्सर बोलते हैं, ये लफ्ज दुआबे हैं, दो अब्बा मतलब दो अब्बी गुजरगांव के दरमियान की जो खुश्क जगह है, जिस तरह बारें हैं, इस तरह उसको दुआबा कहते हैं। अच्छा, एक ही चीज के दो नाम है? नहीं, वो दरियाओं के दरमियान है। जो बारें हैं वो दरियाओं के दरमियान है। दुआबे जो छोटी जगह भी कहा जा सकता है, नहरों के दरमियान भी कहा जा सकता है। अच्छा, दुआबा। लेकिन इस पर मुकम्मल पॉडकास्ट करेंगे तो बारों में करेंगे तो इस पर बात होगी इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह जरूर। अच्छा ये बताएं कि बड़ा सगीर में अरब कब आए थे? क्या अरब इस्लाम लाए थे बड़ा सगीर में, या उससे पहले इस्लाम बड़ा सगीर में आ चुका था? 712 में मोहम्मद बिन कासिम आए, ये सबको तारीख ज़बानी याद है क्योंकि मोहम्मद कासिम के बारे में सबने पढ़ा है। लेकिन इस्लाम उससे पहले भी, वैसे अरब जो हैं वो 900 कबल मसीह यहाँ हिंदुस्तान में आते रहे। और जो इस्लाम लाने की बात है तो मोहम्मद बिन कासिम जब आए तो वो आए थे इस्लाम का परचम लेके, लेकिन वो असल में तो कब्जा ही किया है ना, उन्होंने कब्जा ही किया है।
اور جب وہ چلے گئے تو اسلام پھر اس طرح کی اسی طرح ہو گیا، مطلب وہ زور نہیں رہا. اور جو محمد بن قاسم ہے وہ آئے 712. اس وقت بہت سے علاقوں پہ فتوحات جاری تھیں مسلمانوں کی، جس طرح طارق بن زیاد 713 میں اسپین پہ جب کہتے ہیں جبرالٹر جس کو کہتے ہیں، تو یہ انہی دنوں کی بات ہے جب ادھر جبرالٹر ہو رہا تھا. مطلب طارق بن زیاد وہاں اسپین میں تشریف لے کے گئے تھے، وہاں پہ فتوحات کر رہے تھے اسی طرح. اور جب حکم ملا حجاج بن یوسف کا محمد بن قاسم کو، تو وہ ایران کی شہر تبریز میں موجود تھا. تو وہاں سے وہ آستہ آستہ وہ سندھ کی طرف آ گیا، کراچی یا سندھ. تو وہاں پہ آ کے راجہ دائر سے اس کا مقابلہ ہوا. تو تقریباً 1 سال جب مقابلہ ہوتا رہا اور یہ اسلام کی فتح ہوئی ہے، محمد بن قاسم کی فتح ہوئی. تب اسلام آیا. تب اس سے پہلے بھی تھا تھوڑا بہت، لیکن اس وقت آیا اور پھر یہ چلا گیا، پھر آیا. لیکن مکمل جو باضابطہ ہے وہ تو پھر مغلوں کے دور میں ہی آیا ہے. اچھا، محمد بن قاسم کا جو بادشاہ تھا وہ حجاج بن یوسف تھا. یہ کیسا انسان تھا؟ یہ کیسا بادشاہ تھا؟ بادشاہ نہیں تھا وہ، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کہہ سکتے ہیں. بادشاہ جو ہے وہ پیچھے، وہ اس وقت حکومت تھی مالک ولید بن عبد المالک تھے، اور اس کے بعد پھر مروان بن عبد المالک آ گئے، یا یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. جو محمد بن قاسم اس کو حجاج نے بھیجا تھا محمد بن قاسم کو. حجاج بہت ظالم تھا. حجاج نے خانہ کعبہ پہ بھی حملے کیے. حجاج بن یوسف نے جو قیدی لوگوں کو کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، جیلوں میں جب ڈالتا تھا تو ننگے کا پھرا دیتا تھا. پورے خاندان، بچیاں، بیٹیاں، مائیں، بھائی، بوڑھے، بچے، سب کو. اور جب کھانا دیتا تھا اس میں بھی ریت ڈال دیتا تھا. وہ بہت ظالم تھا. جب مرا تو اس کو ہم تمہیں کیڑے پڑ گئے تو اللہ سے بڑی معافی مانگی اس نے، لیکن اللہ معاف کرنے والا ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. سب سنے کہ حجاج بن یوسف نے جو ہے حجر اسود کو توڑ دیا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ حجر اسود کو حجاج بن یوسف نے حملہ کیا تھے، دیواریں توڑی تھیں خانہ کعبہ کی اس وقت، اور حجر اسود کو بھی نقصان پہنچا تھا. ہاں جی، اس کو بھی نقصان پہنچا. اس کا مطلب ہے یہ جو ہم نے تاریخ میں یہ جو الفاظ پڑھے ہیں یہ سچ ہیں؟ ہاں جی، ہاں جی، یہ سچ ہے. اور اس وقت اس نے بھی عمل کیا اور حجر اسود کو بھی نقصان پہنچا تھا. حجاج بن یوسف کا جو اوور آل کردار ہے، اسلامی کردار، وہ تھا کیسا؟ دیکھیں جو قرآن کی زیریں زبریں ہیں وہ حجاج بن یوسف کے دور میں اس نے ڈلوائی تھی. تو یہ اس کا ایک بہت اچھا قدم تھا، اور ایک یہ اچھا قدم تھا. اس کے علاوہ کوئی اس کا اچھا قدم نہیں ملتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی سنا ہے کہ حجر اسود چوری بھی ہوا تھا. یہ کس نے کیا تھا؟ یہ کرامتی تھے. یہ حجر اسود چوری ہوا تھا. یہ کرامتی تھے، ملتان میں بھی تھے، دوسرے عرب علاقوں میں بھی تھے. اور یہ اس وقت کرامتی جو تھے یہ ملتان میں تھے. محمود غزنوی نے ان کے ساتھ لڑائی ہوئی اور اس نے وہ ختم کیے. وہ جو حجر اسود چوری ہوا تھا وہ 23 سال بحرین میں ملا تھا، 23 سال بعد وہاں سے. اور یہ جو کرامتی تھے انہوں نے چوری کیا تھا. یہ کرامتی ایک آپ نسل کہہ سکتے ہیں، قوم کہہ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی جو برا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اچھا تھا. محمود غزنوی جو ہے وہ بادشاہ تھا، اور بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کا اپنا ہی ایک عمل ہوتا ہے. ان کو اپنی بادشاہت پیاری ہوتی ہے، ان کو کرسی پیاری ہوتی ہے. محمود غزنوی کا سب سے جو مشہور ہم نے پڑھا یا سنا وہ تھا سومناتھ کے مندر پہ انہوں نے 17 حملے کیے اور اس کے بعد اسے فتح کر لیا. لیکن اب نئی جب تحقیقات شروع ہوئی ہیں تو انڈیا کی ایک تاریخ دان ہے، رومیلا تھاپر نام ہے ان کا. رومیلا تھاپر نے کہا کہ سومناتھ کی جگہ ایسی کوئی جگہ ہی نہیں تھی، ایسا کوئی ہمارا ہوا ہی نہیں تھا، اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ویسے محمود غزنوی نے ہمارے جو لوگ تھے ان کو، زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کو بیچا بھی تھا، لیکن اس کی کوئی مستند تاریخ نہیں ملتی. البتہ اس نے جتنی زندگی گزاری ہے وہ گھوڑے پہ گزاری، تلوار کے ساتھ گزاری. دوسری بات یہ کہ اس کے بھائی کی حکومت آنی تھی، اس نے اور بھائی کو قید کر کے اس نے اپنی حکومت بنائی تھی. اس وقت راجہ پور کے ساتھ ایک جنگ تھی، وہ ہندوستان میں تھا، یہ غزنی سے چلا تھا. اور غزنی اپنے والد کی وفات کے بعد اس نے جو اپنی کرسی سنبھال لی تھی، اور اس کے بعد یہ فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، اور جب تک وہ رہا وہ گھوڑے پہ ہی رہا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو ہے سلطان محمد غزنوی، اس نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے اور سب سے اہم حملہ کون سا تھا؟ اس نے بہت حملے کیے ہیں، ان میں بڑا مارا ہے ہم کو. صحیح بات جو ہے دیکھیں اس وقت ہندو مسلم جو ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن شارٹ کر یہ کہ وہ فتوحات کرتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی مسلمان آ گیا یا ہندو آ گیا. اس کی جو فوج ہے اس میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے.
اس نے بڑے حملے کیے ہیں، لیکن جو اس کے مشہور ہے وہ 17 حملے جو اس نے سومناتھ کے مندر پہ کیے تھے وہ مشہور ہے۔ وہ جس کے بارے میں آپ نے پچھلے سوال میں ہاں وہ بتایا، وہ تھا ہی نہیں، وہ ہاں آپ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ ارمیلا تھاپر نے کہا ہے کہ وہ سومناتھ کا مندر تھا ہی نہیں، حقیقت میں یہ ہے ہی نہیں۔ اب کچھ سالوں تک یہ مکمل تفصیل نکلے گی، لیکن ظالم وہ بھی تھا۔ لیکن ہم پہ جو ہے نا، جو کہتے ہیں کہ اسلام کا ہیرو تھا، اس کے نام پہ ہمارا ایٹم بم بنا ہے یا کچھ بھی بنا ہے، تو ایٹم بم بنا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ظلم اس نے بھی بہت کیا۔ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ لوگ اعتراض کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ محمد بن قاسم جو بادشاہ تھا، اس نے سندھ پہ حملہ کیا، سندھ کو فتح کیا، اس کو سندھ سے واپس کیوں بلایا گیا؟ محمد بن قاسم جو ہے اس نے راجہ دائر کے ساتھ بڑی جنگ ہوئی ہے اور 1 سال جنگ چلتی رہی، اس کے بعد اس کو شکست ہو گئی۔ راجہ دائر کے جو بیٹے ہیں، حکومت محمد بن قاسم کی حکومت رہی، محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا گیا، اور بلایا اس لیے تھا کیونکہ حجاج بن یوسف جو ہے وہ اس کا جو اس وقت جس کی حکومت تھی وہ ولید بن عبد المالک کی، ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، وہ وفات پا گئے، اور جو نئی حکومت آئی مروان بن عبد المالک کی، تو جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے جتنی فتوحات جاری تھی ان سب کو روک کے ان کے سب کے جو سپاہ سالار تھے ان سب کو واپس عرب میں بلا دیا تھا۔ تو ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ وہ پتہ چلا کہ واپس جا کے وہ فوت ہو گئے تھے۔ وہ وہاں جی انہوں نے ان کو حکم دیا تھا اس وقت کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گائے کی کھال میں بند کر کے سی کے تو واپس آ جاؤ۔ تو انہوں نے جب سی کے واپس گئے تو کھال سکڑتی ہے جیسے جیسے سوکھتی، تو وہ سکڑ دی گئی، وہاں پہنچے تو وہ مرنے کے قریب تھے، اس کے بعد انہیں جیل ڈال دیا گیا اور وہیں وفات پا گئے۔ اب محمد بن قاسم کی عمر کے بارے میں بڑے جو ہے وہ ایشوز ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے سندھ پہ حملہ کیا ان کی عمر 17 سال تھی، کچھ کہتے ہیں 25 سال تھی، کچھ کہتے ہیں 27 سال تھی۔ اس کے بارے میں کوئی پکی بات نہیں کی جا سکتی، کوئی پکی بات نہ کہی جا سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو راجہ تھا، راجہ دار، اس کو جب شکست ہوئی تو اس وقت جو برہمن بادشاہ تھے ان کا کیا بنا؟ وہ جو برہمن بادشاہ تھے ان کو قید کر لیا گیا وقتی طور پہ، جو محمد بن قاسم نے اسلام کی نے، لیکن بڑا اچھا تاثر دیا اسلام نے اس وقت۔ لیکن یہ کیونکہ ایک بہت بڑی تہذیب تھی، ہندوستان پورا تھا، وہ تو ایک سندھ کے علاقے میں تھا، مکمل اس نظام میں تھا نہیں، تو وہاں کے جو چند ایک تھے برمن جو، تو وہ وقتی طور پہ کچھ ہو گئے، کچھ پکڑے گئے، لیکن ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا گیا۔ حکومت تو مسلمانوں کی تھی، رہی بھی، لیکن جیسے محمد بن قاسم کو واپس بلایا گیا تو آہستہ آہستہ اسلام دوبارہ وہاں پہ وہ خطے پہ کم ہو گیا، تو وہ زور نہیں رہا جو محمد بن قاسم کے دور میں شروع ہوا، وہ زور پھر ٹوٹ گیا۔ ہم اپنے آخری سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ترین میں ہم کو 3 اعظم کا نام ملتا ہے، اشوک اعظم، اسکندر اعظم اور مغل اعظم۔ ہاں جی، ان کے نام کے ساتھ اعظم کیوں لگتا ہے؟ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ جو اشوک اعظم تھا نا، یہ تھا گپتا سلطنت کا سب سے بڑا بادشاہ کہہ سکتے ہیں۔ اس جو سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس نے فتوحات بہت کی تھی۔ جو ہندوستان اب کا ہندوستان ہے، یا یہ جو مغلوں کے دور کا تھا، یہ جو، تو اس کو سارا جو زیادہ اس کو بڑھایا ہے وہ اشوک اعظم نے نہیں بڑھایا تھا۔ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں، چھوٹے چھوٹے علاقے تھے جن کے راجا تھے، تو جب اس نے سارے علاقوں پہ قبضہ کیے تو اس کے ساتھ اعظم لگا دیا گیا کہ وہ اشوک اعظم ہے۔ دوسرا آپ نے پوچھا ہے کہ دوسرا جو تھا وہ تھا اسکندر اعظم۔ اسکندر اعظم کو اعظم اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے 2 تہذیبوں کو ملایا تھا، یونانی تہذیب تھی، ایشیا تہذیب تھی، بہت میں زمین سمان کا فرق ہے۔ تو اس کے بعد تیسرا ہے جلال الدین محمد اکبر جو مغل تھا، کیونکہ سلطنتیں بھی 3 ہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو مغل اعظم بھی اسی لیے تھا کہ وہ مغلوں سے سب سے زیادہ اچھی حکومت اس کی تھی، سب سے بڑی محمد جو ہے محمد، اس کا نام تھا جلال الدین محمد اکبر، اور مغل اعظم کا نام اسے دیا گیا تھا۔ آپ نے فلم بھی دیکھی ہوگی باہر کی جو بنی ہوئی ہے۔ تو اس کو بڑی حکومت کی وجہ سے اشوک اعظم کو اس کو بھی نام دیا گیا اعظم کا، اور سلطنت پوری مکمل سلطنت ان کے قبضے میں رہی۔ اور جو اسکندر اعظم ہے اس نے 2 تہذیبوں کو ملایا تھا، اس کو اعظم اس لیے کہا جاتا ہے، یہ تینوں کو اعظم اس لیے کہا جاتا ہے۔